قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. مل کے ایک صلوات پڑھیں اور خلوص کے ساتھ صلوات پڑھ لیں محمد دامن وقت میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. موسم میں بے شک معمولی سی گرمی کا احساس ہے، لیکن یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گی. حسین بادشاہ کا کریم خالق میرے بھائی منتظر مہدی کی اس عظیم ترین عبادت کو قبول کرے اور ان کے خرچ اخراجات کو امام مظلوم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اگرچہ آپ کے بدنوں سے تھکاوٹ عیاں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں جس میں خالق ہو کر مالک ہو کر علی علیہ السلام سے اس کی نیند خرید رہا ہے. سلامت آباد. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت امیر المومنین میں بس تو سلامت رہو. مالک ہو کر خالق ہو کر میرے بادشاہ کی نیند کو خرید رہا. نیند میرے مولا کی مجبوری نہیں تھی، نہ ضرورت تھی. سوتا وہ ہے جو تھکتا ہے، تھکتا وہ ہے جو ناقص ہوتا ہے. جسے اللہ نے اپنی آنکھ بنایا ہو وہ بند کس طرح سے ہو سکتی. خدا سلامت رکھے آپ. سامعین گرامی، سونے کی کئی علتیں، کئی وجوہات علماء کرام نے تحریر فرمائی ہیں. ایک علت میں بیان کرتا ہوں. ممکن ہے خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب میں قرآن میں اپنی ایک صفت بتا بیٹھا ہوں، اور وہ صفت یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی. اور ابو طالب کے بیٹے نے سورج سے کہا ہے کہ گواہ رہنا تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے حبیب اسے سلا ورنہ نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہو جائے. مولوی پیٹ پیٹ کے مار گیا حسن یوسف. جی یوسف بڑا حسین تھا، مجھے یوسف کے حسن پر اعتراض نہیں، لیکن بھول کے بھی اسے میرے سرداروں کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرنا. عالمین کے خالق کی قسم کھا کے ناصر عباس سے آدھے بولتے اور آدھے چپ مجمع میں منبر رسول پر مجلس حسین میں ببانگ دوہل اعلان کر کے کہتا ہے یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. زبان سے بولنا جسے زبان مولا نے عطا فرمائی. یہ جو بندے چپ ہو جاتے ہیں پھر موضوع حیدری. پیغمبر کی کوئی حدیث، ویسے تو مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن پیغمبر کی کوئی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا جس میں پیغمبر نے فرمایا دیکھتا ہوں کون کون مجلس سن رہا ہے، کون کون وقت پاس کر رہا ہے، کون کون ذاکروں کی محنت کو دیکھ رہا ہے. آل محمد کی عزت کی قسم پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. البتہ پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، ابو طالب کے بیٹے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پتہ چلا فرق کیا ہے. یوسف کا چہرہ خالی یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، اور علی کا چہرہ خود اللہ کا چہرہ. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، چوتھا فیصلہ کون ہے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. بولے گا وہی جسے انصاف کی قدرت علی بادشاہ نے عطا فرمائی ہے. جسے انصاف کرنا نہیں آتا وہ بے شک چپ رہے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن
مال بازار میں آیا تو خریدار ملے، حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت موسم، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ حیدری ابھی مالک نے دکان کھولی ہی نہ تھی، مالک سویا ہوا تھا، جب مالک کا مالک، کائنات کا مالک گاہک بن کے آ گیا۔ میرے بادشاہ علی نے جب بھی سودا کیا ہے ڈائریکٹ اللہ سے، بندوں سے وہ سودا کرتا ہی نہیں۔ جتنا بڑا تاجر ہوگا اتنا بڑا معیار بلند ہوگا۔ میرے بادشاہ کا جو بھی سودا دیکھو گے وہ اللہ سے ہوگا۔ کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، کبھی روٹیوں کے بدلے جنت خرید لیتا ہے۔ یہ میرے بچہ جو سارا کیلنڈر پاڑ گی نے پھر میرے سے توجہ کرے، کتوں تک پہنچے؟ ادھر دیکھنا ہے حیدری۔ اب توجہ کرنے کے ہتھ کنڈے وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں وقت زیادہ ہو۔ ایک بالکل ختم ہونے والی تقریر تھی، بندے بڑے تھک گئے تھے، تو مولوی صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تو مجمع گیٹ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا میں تقریر نہیں کرنی، میری گل سنے اجے، پھر بے شک چلے جانا۔ ایک منٹ رک کے میری بات سن کے بندے رک گئے۔ انہوں نے کہا جی آج میں قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا کہ بکرا حرام ہے۔ اور اگر قرآن سے ثابت نہ کروں تو بے شک میرا قتل معاف۔ اور سارے بندے رک گئے جی، بندے انہیں بٹھا لے جی، تقریر اس نے شروع کر دی۔ گھنٹہ ہو گیا، اس نے کہا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا بکرے والی گل، انہوں نے کہا ہاں قرآن کی قسم اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو بکرا حرام۔ گرمی واقعی بڑی ہے جی، تسی سچے ہو جی۔ اچھا جی، لیکن ولایت علی کی گرمی اس سے زیادہ ہے۔ کیوں سویا جو کبھی نہیں سویا؟ اسے نبی نے سلایا کہ یا علی آج خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ دونوں فکروں پہ کائنات قربان۔ پہلا فکرہ ہے خطرہ ہے، دوسرا فکرہ ہے سو جاؤ۔ جو جوان حیران ہے انہیں مثال دے دیتا ہوں۔ اعلان کیا جائے حضرات اسلام آباد میں جلسہ ہے، وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ اب سوچو علی کسے کہتے ہیں؟ مولا تاری زندگی کرے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جس بندے کا ضمیر عدالت لگا لے وہ فیصلہ کرے کہ علی کس بادشاہ کا نام ہے۔ پیغمبر نے پہلے بتا دیا تھا کہ خطرہ ہے۔ بس کائنات کے بادشاہ حیدر کرار نے خالی ایک فکرہ فرمایا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، میرے ملجا، میرے ماوا، دارین قربان کروں تیرے نقش قدم پہ یا علی۔ آج تک آپ نے پیغمبر کو کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ کے لفظ استعمال کیے ہی نہیں۔ علی کی پوری زندگی کی ووکیبلری میں پیغمبر کے لیے نہ کیا ہے، نہ کیوں ہے، نہ اگر ہے، نہ مگر ہے، نہ کیوں کہ ہے، نہ چنانچہ ہے۔ آخر آپ نے ہجرت کی رات پیغمبر سے کہا کیوں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی
جان بچ جائے گی؟ عجب نہیں کہ علی فرمائے میں نبی سے پوچھ کے امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ پیغمبر نے ایک فکرہ کہا، خطیب آل محمد کا فکرہ ہے، علامہ سید اظہر حسن زیدی علی مقام، یہ صحیح العقیدہ علماء جن کی فکر کی وجہ سے آج منبر پہ عقیدہ باقی، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہے عقیدہ، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اس حرام زادے آن جہانی جاء الحق بے غیرت نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں 26 سنی اور 4 شیعہ مولویوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ پہلے یہ کنجر خمینی صاحب کے پاس گیا تھا، میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ سید اسے اندر سے پہچان گیا، فرمایا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ اتنے ہزار مربع میل۔ قبلہ نے فرمایا تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 5 فٹ 11 انچ۔ خمینی صاحب نے فرمایا پہلے 5 فٹ 11 انچ پہ اسلام نافذ کر۔ زبان سے بولنا جسے میری بات سمجھ میں آئے، جسے بات سمجھنا ہے بے شک چپ رہے، کیونکہ نہ سمجھ کی داد کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ 26 سنی چپ رہے، 4 شیعہ چپ رہے۔ 26 سنیوں کے نام تو مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، 4 شیعہ علماء کے نام مجھے یاد ہیں، بیچارے چپ رہے، بول پڑتے تو کرسی جاتی تھی، ادب سے بیٹھے رہے۔ لیکن مولا کے ورکر، مولا کے خادم، مولا کے رضاکار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ مذہب کا سنی تھا، نام خادم حسین تھا، فکرہ بتائے گی اماں شریف تھی، صدارتی محل میں خان سامہ لگا ہوا تھا، اس نے سب کو چائے دی، ضیاء الحق کو پتی کے بغیر چائے دی۔ جیسے ہی اس کمینے نے چائے دی، اس نے دیکھ کے کہا کہ اس میں پتی تو ہے ہی نہیں، پتی کے بغیر بھی چائے ہوتی ہے۔ خادم حسین نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی، علی کے بغیر اسلام کیسے ہوگا؟ بسم اللہ مسلم۔ حیدری اسلام آباد سے میرے مربی، میرے سرپرست، میرے پیر، میرے مرشد مخدوم باؤ سے نزاکت حسین شاہ صاحب اس مجلس اعزاز میں شرکت کے لیے اپنے رفقا سمیت تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اور جن کے علم میں نہیں ہے انہیں میں عرض کر دوں، ہم نے ملک گیر ایک تنظیم انعقاد پذیر کی ہے عزاداری امام حسین کی خاطر، جس کے سرپرست اعلیٰ خطیب العصر آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب مجزل اللہ العالی، اور چیئرمین قبلہ کعبہ آغا سید علی حسین نجفی قمی مجزل اللہ العالی، اور اس میں جید علماء کرام اور ذاکرین عظام شامل ہیں۔ پورے ملک میں بانیان، عزاداران، ماتمی دستے، علماء، ذاکرین 3 وعدوں پر ولایت علی، عزائے حسین اور عظمت سادات، یہ 3 باتیں جو اس میں متفق ہوگا وہ اس قافلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا، اور یہ قافلہ انشاءاللہ امام زمانہ کے قدم چومے گا۔ یہ 3 چیزیں مذہب شیعہ ہیں۔ علی کی ولایت یہ حلالی اور حرامی کا فرق بتا دیتی ہے، عزاداری حسین یہ وحشی اور انسان کا فرق بتا دیتی ہے، عظمت سادات یہ بے غیرت اور غیرت مند کا تعارف کرا دے۔ اللہ یا رسول اللہ، سارے مل کے حیدری آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھ۔ آؤ میرے بستر پر سو جاؤ، کبھی نہ سونے والے کو دعوت دی، سو جاؤ۔ زیدی صاحب کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مرشدی باود علامہ حسن زید صاحب فرماتے تھے علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟
मुस्कुरा के पैगंबर ने फरमाया, हाँ बच जाएगी अगर आज तुम मैं बनकर सो जाओ। जिन्हें समझ आई है उसे मैं सलाम पेश करता हूं। अगर तुम मैं बनकर सो जाओ, तुम बन के सोए तो जान नहीं बचेगी। तुम मैं बनकर सोए, जागते की नकल उतारना जागते हुए आसान है, सोते हुए हूबहू सोना अली के अलावा किसी का कमाल नहीं। मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह, अली को क्यों सुला रहे हैं? मौलवी तो वैसे ही बकवास करता है, कई अपने भी भौंकते हैं कि मौला अली का कद छोटा था, नबी का कद बड़ा था। ये मौलवी कैमरा लेके खड़ा था। बकवास है कि अली का कद नबी के कद से छोटा था। अली का कद छोटा होता तो नबी ने बिस्तर पर किसी लंबे को क्यों नहीं सुला दिया? किसी लंबे कद वाले से कहते आ तू सो जा। जो बेचारा बिस्तर पे सोने के काबिल नहीं, वो मिंबर पे बैठने के काबिल कैसे हो? अली सो गए। कायनात के बादशाह को पैगंबर ने फरमाया, या अली सुबह उठ कर ये अमानतें काफरों को देना और मुझे मदीने आके मिलना। फिक्रा मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आपने फरमानी। मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल मोशन मिल्लत जाफरिया, शियों का मोशन कहो तो छोटा फिक्रा है, मुबल्लिग आज़म का फिक्रा है। बड़ी मेहरबानी है पैगंबर की कि अमानतें अली को देकर गए। खिताबत की शराफत इसी में है कि जिसका फिक्रा हो मैं उसी का नाम लूं। छोटे बच्चों को पता ही ना चलता अगर मैं अपने नाम से पढ़ के चला जाता, लेकिन इस मिंबर पर जो गसब करे वो लानती होता है। मुबल्लिग आज़म फरमाते थे, शुक्र है पैगंबर का कि अमानतें अली अलैहिस्सलाम को देकर गए। बंदे मजमे में से खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी किसी होर नू दे के जाते थे फिर की होगा? सरकार ने फरमाया बाकी जिंदगी कर्जे उतारने में गुजर जाती। फिर कहना पड़ता कर्ज उतारो, नबूवत संवारो। पैगंबर आज़म हकीम नबी ने इरशाद फरमाया, या अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ मैं बनकर, और सुबह उठकर ये अमानतें काफिरों को पहुंचाना। पूरे आलम इस्लाम से मैं मुखातिब हूं। मेरा ऑडियंस जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं वो खाली ये मजमा नहीं जो सामने बैठा हुआ है। ये सीडी कहां कहां जाएगी और पूरी दुनिया में इसे लोग देखेंगे। मैं मिंबर रसूल पर मजलिस हुसैन में तालिब इल्म, बल्कि मुब्तदी तालिब इल्म होने की हैसियत में आलम इस्लाम को दावत फिक्र देता हूं कि पैगंबर आजम की पूरी जिंदगी में कोई एक अमानत दिखाओ जो नबी ने अली के अलावा किसी और को दी हो। एक से छोटी तो किबला गिनती ही नहीं होती। क्यों जी? एक से छोटी की गिनती होती? अल्लामा निगाह हुसैन साहब किबला, मैंने कहा जी पूरी कायनात में, पूरी जिंदगी मुस्तफा में, गुजरात से लेकर मदीने तक, मदीने से लेकर मिस्र तक, कायनात के उलमा से पूछो एक अमानत कोई दिखाए, एक जो नबी ने अली के गैर को दी हो। 39 दिन बंदे अलम उठा के जाते रहे। 40वें दिन बेइज्जत किया रसूल ने। लौती अन्ना रायतन गदन रजुलन, कल अलम मर्द को दूंगा। तीसरे बटन तक दाढ़ियों वाले घबरा गए। 39 दिन हम जाते रहे हैं, पैगंबर ने हमें मर्द समझा ही नहीं। दाएं बाएं देख के कहते हैं जिसका खतरा है वो तो साथ है ही नहीं। वो साथ होता तो हमें डर होता कि उसी को देंगे, वो तो है ही नहीं। 39वीं रात गरूब हुई, सदाकत पैगंबर दाव पे लग गई। पैगंबर खैबर 41 दिन में भी फतह हो सकता था। 40 दिन का मामला यह था कि रसूल फरमा चुके थे मैं 40 दिनों में फतह करूंगा। मुनाफिक यहूदियों से मिल गए थे। 39 दिन इन्होंने लड़ाई ही नहीं की, तबादले तबस्सुम करके वापस आते रहे ताकि उधर से भी कोई न मरे, इधर से भी कोई न मरे। न उधर फास्ट एड की जरूरत पड़ी, न इधर फास्ट एड की जरूरत पड़ी। ये उन्हें दांत दिखाते रहे, ये इन्हें दांत दिखाते रहे। झंडा
لے کے جاتے تھے، پھریرا پھینک کر واپس آ جاتے تھے۔ 39 دن اسی میں گزر گئے۔ 39ویں دن کا تھکا ہوا سورج غروب ہوا، رات نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ 23 رجب کی رات کو یہودی عورتیں قلعہ قموش کی چوٹی پہ نمودار ہوئیں، ہاتھ میں انہوں نے ڈفلیاں اٹھائی ہوئی تھیں، ناچ ناچ کے کہتی تھی عبداللہ کے یتیم تو کہتا تھا میں موسیٰ کی طرح نبی ہوں، موسیٰ تو سچا تھا، پھر تیرا سچ کہاں گیا؟ تو سچا نہیں ہے تو نبی کیسے؟ تو نے کہا تھا 40 دن میں فتح ہو جائے گا، 39 دن میں ہماری ایک اینٹ بھی نہیں ٹوٹی، پورا کا پورا قلعہ ایک دن میں کیسے فتح کرو گے؟ جاؤ اپنی نبوت سمیت واپس چلے جاؤ، کل کا دن تمہاری نبوت کا آخری دن ہوگا، کل کا دن تمہاری نبوت کا آخری دن ہوگا۔ بدتمیز عورتوں کے بد تہذیب فکرے شریف ترین پیغمبر کے کانوں تک پہنچے۔ کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد پریشان ہوا۔ سلمان جی وارث ایمان، جلدی ہمارے لیے مصلی عبادت بچھاؤ۔ خیبر کی پہاڑی کے دامن میں آدھی رات کے وقت محمد مصلی پر آیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میں کہتا تھا ساتھ آنے دے، دل اجازت دے تو میرے ساتھ بولنا، دل اجازت نہ دے تو بے شک خاموش ہو جانا۔ یہ چاند جاہل ملا ممبروں پہ آگے کہتے ہیں جی میں خندق خیبر پڑھنے نہیں آیا۔ خیبر پڑھ کے بچوں کو نہیں سناؤ گے تو قوم جاہل اور بزدل ہوتی چلی جائے گی۔ غیرت مند جوان پیدا کرنا چاہتے ہو، انہیں علی کی شجاعت سناؤ۔ میں نے کہا تھا ساتھ آنے دے، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ کل میری صداقت ہو جائے گی ختم، خالی میری نبوت نہیں، آپ کی توحید بھی نہیں بچے گی۔ یا کل لڑنے کی مجھے اجازت دے یا خود تشریف لے آؤ۔ ہائے ہائے واہ یا علی، اللہ بھی تیری آلس ختم کرے۔ سیدھا کے بول، ہاں جی سارا زور ایک ہاتھ دے دے بندہ داد نہیں دے سکتا۔ اللہ کی آواز ہے نہ گھبرا، اسے بلا جسے بلانے کا میں نے ہر نبی کو حکم دیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ناد علی جان، مکسر کی موت ہے ناد علی۔ کتنا بد قسمت ہے مکسر، اس نے وہاں تو جلنا ہی ہے، ادھر بھی جلے گا۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ حیدری بابا مخدوم سید نزاکت حسین شاہ صاحب کی آمد پہ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ ہمارے سرکار جی بسم اللہ توجہ ہے سرکار با امیر شاہ صاحب کاظمی قصر امام موسیٰ کاظم I-10 فورٹ عظیم شریف باعزت ترین عزادار سادات عظام مجلس ادا میں تشریف فرما۔ حلالی ہوتا ہی وہی ہے جو سید کا احترام کرے، سید کا احترام نہ کرنے والے کے حرامی ہونے میں شک کرنے والا بھی حرامی ہے۔ تو پریشان ہو گیا میرے بچہ، ٹھیک ہے کیا ملا بس بس سامعین گرامی کا کل علم مرد کو دوں گا، اپنی مرضی سے لے کر گئے نبی نے علی کو دیا۔ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے ایک بزرگ دوڑ پڑا، میں تبلیغ کر کے آؤں، وہ تھی تبرے والی صورت۔ آدھے رستے پہنچا، پیغمبر کے ایلچیوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ تبلیغ کرنے کا۔ واپس حضور بلا رہے ہیں جی، فرمایا آیتیں واپس کرو، علی تم جاؤ۔ بابا جی کو غصہ چڑھ گیا، بھیجا کیوں تھا، واپس کیوں بلایا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں نہیں بھیجا تھا، اور خدا کی قسم میں نے تجھے واپس نہیں بلایا۔
اللہ نے کہا اسے واپس بلا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو. حیدری تبلیغ کرنے وہی جائے گا جو نبی جیسا ہو. جو اپنے باپ جیسے نہیں وہ کیسے جائے؟ جی پوری زندگی جسے میرا دعویٰ یاد ہے، میں قبلہ کعبہ مخدوم بادشاہ نجات حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں لاؤڈ اسپیکر پر مجلس حسین میں منبر رسول پر پبانگ دوحل دھنی سادات میں اعلان کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی اس کی ویڈیو جائے، جہاں تک کسی کے کانوں میں آواز جائے، مذہب اہل بیت کے ایک ادنا سے خادم، ایک مبتدی طالب علم کا دعویٰ ہے، پیغمبر کی پوری زندگی سیرت کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، حیدر کرار کی پوری زندگی تاریخ میں تمہارے سامنے ہے. اس بندے کی بغیر تنخواہ کے ساری زندگی نوکری کروں گا جو کائنات کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے ثابت کرے کہ پیغمبر اعظم نے پوری زندگی کوئی بھی امانت علی کے علاوہ علی کے علاوہ علی کے علاوہ کسی اور کو دی ہو. جسے بات سمجھ آئے میرے ساتھ بولے گا، جسے سمجھنا ہے بے شک چپ رہے. جو محمد مصطفیٰ ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ محمد دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے دے دو؟ علی سو جاؤ، صبح اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کو دے دینا. سو جاؤ. کیسے ماحول میں نیند آتی ہے علی کو؟ نیند کے لیے ماحول ضروری ہے. زور کی آئی ہوئی ہو بندہ مجلس میں بھی سو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر مہمان آیا، پوچھتے ہیں لائٹ جلتی رہے یا بند کر دوں؟ کیا مطلب؟ مہمان کی طبیعت، کسی کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی، کسی کو روشنی میں نہیں آتی. علی کو کیسا ماحول چاہیے؟ جب تک 70 ننگی تلواریں نہ ہوں، توکل کا تکیہ، اطمینان کی چادر، آیتوں کا سائبان، محمد کا بستر اور اللہ کا شیر سو گیا. آج کل کے زمانے میں رات کو سونا مشکل ہے، اس زمانے میں جاگنا مشکل تھا. یہ جب تک ٹی وی نہیں آیا تھا بندے مشکل جاگتے تھے، اب سوتے مشکل. آج کل صبح صبح فون کرو تو بندہ ناراض ہو جاتا، یہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے. تو سامعین گرامی، بڑی مشکل سے جاگے کافر اور خواہش تھی کہ رسول کو قتل کر دیں. رات گزرتی گئی، صبح قریب ہوئی، کافر داخل ہوئے مصطفیٰ کے حجرے میں. غلاف قرآن سے اتارنے کی جسارت ابو جہل نے کی. ادھر چہرہ ولایت سے نقاب سرخی، یا علی کا بایاں ہاتھ اٹھاؤ. ابو جہل کے منہ پہ اتنے زور سے پڑا، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ ہو. حیدری ابو علیحدہ ہو گیا. ایک دو بندے اس گالتی ناراض ہو گئے. ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ ہو گیا. علی علیہ السلام نے فرمایا حدود امامت میں گھسنے کی جرات کیسے کی؟ انہوں نے کہا محمد کہاں ہے؟ اس کے دو جواب بنتے ہیں. پہلا جواب فلاں جگہ ہے، یہ سچ ہے. دوسرا جواب مجھے نہیں پتا، یہ جھوٹ ہے. علی سچ بولے تو رسول قتل ہوتا ہے، جھوٹ علی بول نہیں سکتے. علی کا تو شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، بادشاہ جھوٹ کیسے بول سکتے؟ علی علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو رہتی دنیا تک علی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. گریبان پکڑ کے ابو جہل کو کہتے میرے حوالے کر کے گیا تھا. ہائے ہائے
اگر مصطفیٰ کو میرے حوالے کیا تھا پھر تو مجھ سے گفتگو کر، اگر میرے حوالے نہیں کیا تھا تو پھر بکواس کرنے کی کوشش نہ کر۔ یزید کا دادا ابو سفیان اس وقت ایک مرتبہ جوش میں آنے کی کوشش کرتے ہوئے علی کے سامنے اونچا بولنے لگا۔ علی نے اسے گریبان سے پکڑ کر وہ فکرہ کہا ہے جو رہتی دنیا تک شجاعت کے لوگ علی کے اس فکرے پہ فخر کریں گے۔ حیدر کرار نے، فرزند عمران نے، نقطہ پائے بسم اللہ نے، ساقی کوثر نے، مالک مرزات نے، اللہ کے خطرے نے، جبار کی جباریت نے، خدا کے مظہر نے، صفات الہیہ کے مظہر نے ابو سفیان کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کے کہا تمیز سے بات کر، جو محمد میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ تمیز سے بات کر، اوقات میں بات کر، جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ عورتوں کو ساتھ لیا فرزند عمران نے، مکے میں اعلان کیا مکے والوں جس کسی کی کوئی امانت رسول خدا کے پاس ہو وہ آئے اور لے جائے۔ اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس کی کون سی امانت ہے۔ میں آپ سے موبائل جمع کر لوں سارے اندر، یہ گھبرا گئے ہو، میں مثال دی تھی۔ پھر میں اپنی جگہ پر با امیر شاہ جی سے کہوں مرشد جی آپ آئیں اور جس جس کا موبائل ہے اسے دے دیں۔ اب قبلہ کو کیا پتا کہ کس کا کون سا موبائل تھا۔ امیر بھی تھی، سامان سامنے رکھ دیا، علی کمرے سے باہر آ گئے۔ بندوں نے کہا یا علی، بادشاہ اچھا دی ہماری بھی امانت تھی۔ بندے تفصیل بتانے لگتے، علی مسکرا پڑتے، فرماتے تفصیل نہ بتاؤ، اندر جا کے اپنی چیز اٹھا لو۔ بے ایمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ کل ایمان پہرے پر ہے۔ اسی رات ایک سودا بھی ہوا، یہ ایمانداری ہے ابو طالب کے بیٹے کی۔ ایک جوان رستے میں کھڑا ہوا تھا، خواہ مخواہ، کیونکہ حضور نے مسجد میں فرمایا تھا آج رات کوئی باہر نہ نکلے۔ اسے بات مل گئی بھئی کوئی چکر ہے، آج تو ضرور باہر رہنا چاہیے۔ بندہ باہر کھڑا ہو گیا، پیغمبر کو رستے میں ملاقات ہوئی، حضور ساتھ لے کر چلے گئے۔ کئی بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی۔ انشاءاللہ 20 رمضان کو سید علی شاہ صاحب کے زیر تمام مجلس ہوگی، مجھے بانی لاکت شاہ جی قبلہ نے بھی حکم فرمایا، انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر دوں گا۔ میں مرشد جی سے مخاطب ہو کر ایک سچا واقعہ آپ کو ملتان کو سناتا ہوں۔ ایک قبلہ مسجد بنی چوری چوری تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، راتوں رات۔ اب جب ٹھک ٹھک کی آواز آتی تھی نا جی تو محلے والے دیکھنے آتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو جو دیکھنے آتا تھا اسے پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، پیچھے جا کے دسے نہ۔ بندہ حضور کو ملا، حضور ساتھ لے گئے، بازو سے پکڑ کے، پیچھے چلا جاتا تو مخبری ہو جاتی۔ ساتھ لے گئے، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، مسافر 2، ساتھی بہت زیادہ۔ اس نے کہا سرکار یہ تو میری اونٹنی ہے، اس کو استعمال کریں گے تو سارا نقصان میرا ہوگا۔ حضور نے فرمایا قیمت لے لے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے 300 کی اونٹنی داماد کو 900 دینار بلیک میں فروخت کر کے امت کو سمجھایا کہ جو نبی سے اتنا منافع کما جائے، اگر جنت کی ٹکٹیں اللہ خدا نہ خواستہ اسے دے دیتا۔ ایسے کام برباد کر دینا تھا۔ رستے میں ایک غار آئی، غار میں نور چھپ گیا، نور کے ساتھ اندھیرا۔ خدا نے کہا فکر نہ کر، میں تیرا بندوبست کروں گا۔ مکڑی نے جالا بون دیا۔ اس کا جالا وہ واحد جگہ ہے جہاں جبرائیل کو اپنی قوت کم محسوس ہوئی ہے۔
3 دفعہ کوشش کی ہے اس نے کہ جالے کو توڑ کے نکل جائے، اور مکڑی مسکرا کے کہتی تھی آج دربان محمد میں ہوں۔ قاضی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں جی۔ بلبل محمد و آل محمد، اندلیب چمن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، معجزہ محمد و آل محمد، قاری القصائد اور بہترین قصیدوں والے قرآن کی تلاوت کرنے والے امام حسین کے ذاکر قاضی صاحب کی آمد پہ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جبرائیل 3 مرتبہ داخلے کی کوشش، اور مکڑی بڑی آکڑ کے کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا تجھے اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے؟ مکڑی کہنے لگی اس میں کوئی شک ہے؟ تیرے جیسا اتنا بڑا فرشتہ مشرق اور مغرب تک تیرے پر پھیلے، پتہ نہیں لگتا تجھے؟ عرش سے فرش پر آئے 7 اینٹیں نیچے یوسف نہیں جاتا، اس سے پہلے اپنے پروں پہ سمیٹ لیتا ہے اسے۔ کائنات تیری آنکھوں کے سامنے ہے، عرش سے فرش پر جانے تک پلک جھپکنے کا کروڑواں حصہ استعمال کرتا ہے۔ میں کمزور سا کیڑا، میں نے بنا ہے جالا، تیری جرت نہیں ہوئی کہ جالا توڑ کے محمد تک پہنچ جائے۔ جبرائیل نے باتیں سنی، اندر کی فرشتوں والی غیرت جاگی، جلال میں آگے کہتے تیرا جالا اوقات کیا رکھتا ہے؟ ادھر پیچھے ہو کر جبرائیل کی آواز ہے یا علی، اور مکڑی سامنے آگے کہتی ہے یہی نام لے کے تو میں جالا بنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت سے نعرہ